بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل وعلا شانہ نے پچھلی آیت میں مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ حج کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے منہیات سے بھی پرہیز کریں اور اللہ کی معزز کردہ مقامات کو تعظیم دی ہوئے مقامات کی عزت اور تعظیم بھی اسی طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائے. اس کے بعد فرمایا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی بنیاد سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دینے سے بیان ہو رہا ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ جتنے احکام اللہ کے پورے کرنے ہیں، چاہے تلبیہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے حلق ہو، چاہے ذبح ہو، چاہے طواف زیارت ہو، چاہے عرفات میں حاضری ہو، کوئی بھی کام ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. نہ اس کے اندر ریائے ظاہری ہو نہ باطنی ہو، نہ یعنی نہ اس کے اندر شرک جلی ہو نہ شرک خفی ہو. شرک جلی تو اصطلاحی شرک کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں کسی قسم کا شرک نہ ہو. حنفاء للہ، یہ احکام پورا کرنے والے مسلمان خالصتاً اللہ کی طرف میل ہونے والے ہوں، کسی اور کی طرف میل ہونے والے نہ ہوں. توجہ اور تصور میں اللہ کی طرف بالکل خالص ہوں. حنیف اس کو کہتے ہیں جو حق کی طرف بالکل میل ہو، اور اس کے مقابلے میں جنیف اس کو کہتے ہیں جو بالکل باطل کی طرف میل ہو. اس لیے حنفاء للہ، خالصتاً وہ اللہ کے لیے ہونے والے ہوں، اللہ کے لیے ساری عبادت کر رہے ہوں. غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں. اور پھر اس کے بعد وعید بیان فرمائی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے اس کی مثال ہلاکت کی سن لو، اس طرح ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے اس کی ہلاکت سمجھ لو گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہے. ابھی وہ گر نہیں رہا تھا کہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کسی گوشت خور مردار خور پرندے نے اس کو فوراً اچک لیا اور چیر پھاڑ لیا، اس نے کھا گیا. اچک لینے کے بعد اگلی بات وہی ہے جو اس کا کام ہے، گویا کہ اس نے کر دیا. جو فوراً اچک لے گا اس کی کیا بچے گا، اس کا کچھ بھی نہیں. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تو گرتے ہوئے کو کسی گوشت خور پرندے نے پکڑ کر لوچ ڈالا، چیر پھاڑ کے کھا گیا. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا وہ آسمان سے گرا اور اس کو ہوا نے اس جگہ گرایا جہاں وہ آبادیوں سے بہت دور کا مقام ہے، جہاں کوئی آبادی کوئی انسان نامی شے نہیں ہے سوا جانوروں کے، درندوں کے، بھیڑیوں کے، یعنی خنزیروں کے، یعنی جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جو انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں. وہاں جا کر اس کو ہوا نے ڈالا جہاں بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے. گویا کہ پرندے نے جب اچک لیا آسمان سے گرنے کے بعد تو ویسے بھی نہیں بچ سکتا، لیکن اس کے گرنے کے بعد پھر اگر کوئی بچنے کا امکان تھا تو اس کو پرندے نے چیر لیا. یہ جنگل ایسی جگہ میں جا کے ہوا نے گرایا جہاں بچنا بالکل کوئی ممکن نہیں، بالکل محال ہے. یعنی اسی طرح مشرک جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، وہ اگر اسی شرک پر نعوذ باللہ مر گیا، شرک نے اس کے پہلا کام تو یہ کیا پچھلے اعمال تباہ کر دیے. خدا نخواستہ شرک پر موت آ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا.
ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت. دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں چھٹے پارے میں ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے اللہ اس کے بعد جنت کو حرام کر دے. وہم اباہم النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، باقی چاہے اس کے علاوہ جتنے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. باب الاستغفار مشکات شریف جلد اول میں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ کر کے آیا کہ آسمان زمین کا خلا گناہوں سے بھر گیا اور شرک نہ کیا تو بخش دوں گا، لیکن شرک نہیں بخشوں گا. اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی منحوس بیماری سے مبغوض بیماری سے چاہے شرک جلی ہو یا خفی ہو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. كالذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.